It's a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. اپنی اسکرین پہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے سے آپ کچھ ایکسٹراڈنری ویژولز دیکھ رہے ہیں. آرمی چیف جو ہیں ان کا عشائیہ جاریوں کے اعزاز میں جو الوداعی عشائیہ پرائم منسٹر نے دیا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے 1 to 1 آرمی چیف کی. پہلے ان کو ریسیو کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد ایک 1 to 1 ملاقات ہوئی. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو معاملات ڈسکس ہوئے اس میں اولین جو ہے نیکسٹ آرمی چیف کی تقرری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راحیل شریف صاحب کی رائے کو پرائم منسٹر غالباً بہت زیادہ ویٹیج دیں گے. آج کی تقریبی خاص بات یہ ہے کہ جو چاروں سینئر جنرل ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں آرمی چیف بننے کے، وہ بھی اس تقریب میں شامل ہیں. جنرل زبیر یاد آپ کے سامنے ہیں، جن سے پرائم منسٹر نے مصافحہ کیا. سول قیادت میں مشاہد حسین صاحب بھی ہیں، عبدالقادر بلوچ بھی ہیں، اس کے علاوہ وزیر دفاع بھی شامل ہیں. تینوں سروسز کے چیف شامل ہیں آج کی اس تقریب کے اندر. بڑی ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس وقت دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے. ایک تو نیکسٹ آرمی چیف کا تعیناتی، جلد ان کا نام آنا، اور اس کے بعد ان کا فرائض سنبھالنا، کیونکہ LOC کے اوپر حالات بہت خراب ہیں. پاکستان ایک انپرووکڈ وار جو ہے اس کو جھیل رہا ہے ہندوستان کے ہاتھوں، جس میں ایمبولنس سے لے کے سویلینز تک پہ اٹیک کر رہا ہے انڈیا، اور ایک وار ہسٹری اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو اوبیسلی نئے سپہ سالار جو ہے اس کی ذمہ داریاں شروع سے بڑھ جائیں گی. تو نیکسٹ آرمی چیف کا اعلان سننے کے لیے، جاننے کے لیے پوری قوم بہت بے چین ہے. پرائم منسٹر شاید ابھی ایک روزہ دورے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد اعلان کریں گے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اعلان فوراً کر دیں. بہرحال یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے. دوسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی سفارتکاری بری طرح فلاپ نظر آ رہی ہے. خواہ وہ LOC کے اوپر معاملے کو لے کر حکومت کی خاموشی ہو، پرائم منسٹر کی خاموشی ہو، یا ہماری سفارتکاری کی اس لحاظ سے مجبوری کہ ہمارے وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، تو کوئی ایک سمت ہی متعین نہیں کر پا رہے ہندوستان کے پروپیگنڈا اور گولے بارود کا جواب دینے کے لیے. یہ تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں آپ سے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، صابر بلوچ صاحب ہیں، اور میجر ریٹائرڈ صداقت علی صاحب تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف الوی صاحب، آج کی تقریب ایکسٹراڈنری ہے. ساری کانسپیریسیز پیچھے رہ گئیں. امپائر کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی تھیں، راحیل شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے ادارے کے حوالے سے، سب پیچھے رہ گئیں. آج ایک طرف راحیل شریف صاحب سبکدوش ہو رہے ہیں بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، دوسری طرف لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ایمرج کیے ہیں ایز مین آف کرائسس، وہ کرائسس جو آپ نے ان کے لیے رکھے تھے پچھلے 3 سال میں. جی، ہمارے کرائسس تو اتفاق سے پیناما ہے. اس حوالے سے اس میں سے وہ ایمرج نہیں کر پائیں گے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سویلین پرائم منسٹر کا ہی رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ وہ نیکسٹ آرمی چیف کو نامزد کریں. تیسری بات یہ کہ جو چمگوئیاں ہوتی رہی تھیں کہ آرمی کا انٹرفیرنس ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ ثابت کیا کہ سارے موومنٹس کے اندر لوگ یہ اعتراض کرتے رہے، بٹ دیر از اینڈ دیر واز no interference of the army in all the movements we've had. میں اس بات کو اہمیت دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑا سیریس کرائسس ہے سلیکشن کے اعتبار سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیکشن 2 بنیادوں پر ہونا چاہیے. جب ان 2 بنیادوں کو کے اوپر نہیں ہوتا تب ایک دوسرا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے. وہ 2 بنیادیں یہ ہیں کہ سینیورٹی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ 4 یا 5 جنرل اس وقت جو لائن میں ہیں ان کے اندر یہ میرٹ بھی دیکھ لیا جائے کہ کون اس چیز کو موجودہ کرائسیز کو ہینڈل کر سکتا ہے. کچھ انٹرنل ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں. انٹرنل تو آپ واقف ہیں کہ کراچی کے اندر آپریشن ہوا، ساؤتھ پنجاب میں ہوا یا نہیں ہوا، فاٹا کے اندر ہوا. میں سمجھتا ہوں جنرل راحیل شریف نے پاکستان کو ہی میڈ اس پراؤڈ کہ انہوں نے جس انداز سے اس معاملے کو لے کر چلے، اور کراچی کے اندر خاص طور پر اور پورے سندھ میں خاص طور پر انہوں نے نان پارٹیسان اعتبار سے کیا، جس کے باوجود کہ پولیٹیکل ریزسٹنس تھا، یعنی مگر پھر بھی نان پارٹیسان کیا، اور تبھی وہ کامیاب ہوئے. ورنہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ ساری پارٹیز کا ANP، MQM اور پیپلز پارٹی کے ملیٹنٹ ونگز اور کوئی ان کو ہینڈل نہیں کر سکا تھا، ملیٹنٹ گروپس ہیں. اچھا، میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا لائن آف کنٹرول کا کرائسس ہے، اچھا نیکسٹ چیف کے اعتبار سے انڈیا، افغانستان، ایران،
بلوچستان کے اندر جو انٹرفیرنس ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس ریجنل فوکس کے اندر اس کے ہونی چاہیے. اور یہ جو لائن آف کنٹرول کا کرائسس ہے، اس کے اندر آپ نے مینشن کیا دیر از اے ٹوٹل فیلئر. پچھلی مرتبہ جو کشمیر کا بھی معاملہ تھا، یہ لوگ گئے باہر، بھیجے ضرور گئے مگر وہ جنرل نواز شریف صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرے تھے پرائم منسٹر، اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ میں نے پچھلے 3 سالوں میں ان کی اسٹریٹجک ایڈوائس پر انحصار کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے جی، اور پاکستان کو بڑی کامیابیاں ملی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. طارق فضل چودھری صاحب، آپ ناکام ہوئے فارن افیئرز میں، فارن محاذ میں، اس لیے ہندوستان بڑھ چڑھ کر وار ہسٹیریا میں مجبور ہے. آپ کی حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے کہ آپ خاموش ہیں، ہندوستان کا جواب نہیں دے پا رہے. آخر کیا کمپرومائز ہے آپ کا انڈیا کے ساتھ ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، آج اسمبلی میں بھی خوشی شاہ صاحب نے، جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انہوں نے اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید جو انڈین اس وقت لائن آف کنٹرول پہ جو ان کی داراندازی ہے یا جو ان کی بربریت ہے، اور میں بربریت کا لفظ اس طرح اس لیے استعمال کیا کہ جو یو این چارٹر اٹھا کے آپ دیکھیں، تمام انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، خدا نخواستہ اگر جنگ کی بھی کیفیت ہو تو سویلین آبادی کو کبھی نشانہ نہیں بنایا جاتا، کبھی ایمبولینسز کو اور پرائیویٹ بسز کو، مسافر بسز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. ابھی کوئی ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اس کے باوجود انڈیا جس طرح ایک بزدلانہ کارروائیاں انڈیا کر رہا ہے اور ہماری سول آبادیوں کو، آپ کی گورنمنٹ بول نہیں رہی، پرائم منسٹر بول نہیں رہے اس کے اوپر، وزیر دفاع بول نہیں رہے اس کے، وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں. آپ جی میں عرض کرتا ہوں جی بالکل سب کے بیانات آئے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کی اور ہمارے جو خارجہ امور کے مشیر ہیں ان کی، ڈی جی ISI کی طارق فاطمی صاحب جو اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان سب کی آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور بھی بڑے سینئر لوگ وہاں پہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر ہیں، جنرل جنجوعہ، وہ بھی آج پرائم منسٹر اس میں موجود تھے. یہ نہیں ہے کہ بول نہیں رہے، بات یہ ہے کہ جو جواب عام فہم ہے کہ جناب جس طرح وہ ہماری سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسی طرح پاکستان بھی ان کی سویلین آبادیوں کو نشانہ بنائے. ہم بھی ان کے مسافر پاکستانی فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم بھی ان کی ایمبولینسز اور گاڑیوں کو، ہمارا پروپیگنڈا کوئی نہیں ہے، ہماری ہم تو ہارٹ افیشل کانفرنس جا رہے ہیں الٹا. جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پارلیمانی وفود تشکیل پائے، پرائم منسٹر صاحب نے دیے، پوری دنیا کو ہم نے جو انڈین ایگریشن ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا. ہم نے ضرور اس صبر التحمل کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ہماری جو معصوم شہری ہیں، نہتے شہری ہیں، انہیں نشانہ بنایا، لیکن ہم نے اس لیے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، بالخصوص وہاں پہ سارے مسلمان آباد ہیں LOC کے دوسری طرف، نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ معصوم جانیں اس پہ ضائع ہوں. لیکن ان کی جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر اس سے پہلے بھی بھرپور کارروائی کی تھی گئی، آپ کے ساری میڈیا نے دکھائی. انہیں کئی ان کی چوکیاں تباہ کی گئیں، اور اس کے بعد ہم نے انہیں واضح پیغام دیا ہے کہ ہماری جو صبر ہے یا ہمارے جو تحمل ہے، اسے پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے، اور اب زیرو ٹالرنس دکھائی جائے گی. یہ پیغام ان کو بھی دیا جا چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام ہے. میں سے پہلے میجر صاحب کے پاس جاؤں، عارف علوی صاحب، what do you expect from the government؟ وہ بیانات تو ان کے آگے، اور کہ جنگ لڑے جا کے نواز شریف صاحب محاذ میں. دیکھیے یہ بیانات والا ایشو نہیں ہے، سخت مذمت میں بھی کر رہا ہوں. اس کی کیا ایفیکیسی ہے؟ یعنی یہ ضرور مذمت تو آپ نے کرنی ہے، بٹ دیٹ از، یہ کوئی کمال نہیں ہے میرا کہ میں مذمت کروں سخت. میں آپ سے حضور بڑا کلیئر کٹ 3-4 چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جو کشمیر کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہوئی، اس وقت بھی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، مگر جس طرح سے میں سمجھتا تھا اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اتنا نہیں اٹھایا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے اس بات کو کیا جائے، ورنہ ٹرمپ کے آنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کا بیلیجرنس بڑھتا چلا جائے گا. میری خواہش یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں طارق فضل چودھری صاحب اس بات کو محسوس کریں اور اسی بات سے حکومت کی طرف لے جائیں کہ ایک تو ارجنٹ سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہونی چاہیے. وی آر ویری کلوز ٹو ایکشن ریئیکشن وار، اور لمیٹڈ انگیجمنٹ اور لمیٹڈ وار کا امکان ہے ایک. اور ہندوستان جس انداز کی تیاریاں کر رہا ہے، مثال کے طور پر ہاوٹزر اس نے خریدے 155 ملی میٹر کے، جو بہت بڑی توپ ہے، اور $733 ملین
بلین ڈالرز اس پر خرچ کیے ہیں اور وہ جناب 25 سے 30 میل بمباری کر سکتے ہیں پاکستان کے حدود کے اندر. تو یہ معاملہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو بہت خراب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب پرماننٹ 5 کی طرف اپنے انوائس کو بھیجیں. اپنے جو دونوں فورن ایڈوائزرز ہیں فاطمی صاحب اور سلطان عزیز صاحب, ان کو P5 کیپٹلز میں بھیجیں. دس از اے کرائسس. اگر آپ نے اس کو دنیا کے آگے بڑھایا نہیں تو ہندوستان اسی طرح سے کرتا رہے گا. ہندوستان نے یہ کہا تھا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. سرجیکل سٹرائک وہ کر نہیں سکے مگر اپنی عوام کو وہ بیلیجرنس دکھانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر سارے ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے. ان چیزوں کو آپ نے جا جا کر اٹھانا ہے. آپ نے تو دنیا کو سر پر اٹھانا ہے کہ واٹ از ہیپننگ, کیونکہ یہ معاملہ اگر بڑھ جائے گا تو پاکستان کے لیے اور ہندوستان دونوں کے لیے نقصان دہ. آپ نے حکومت کو الجھایا ہوا ہے, کبھی پیناما کے مسئلے میں, کبھی کسی اور مسئلے میں. حکومت اس سے نپٹے یا کچھ اور کام کرے؟ جناب علی, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیناما کا معاملہ تو الگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے اندر کرپشن کر کے باہر پیسہ لے جائیں وہی اسی کی وجہ سے تو حکومت کمزور ہو رہی ہے. یا آپ یہ دیکھیے کہ یہ لیکس ہوئی تھی, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ لوکل معاملات کے اندر اپنی کرسی مضبوط کرنے کے اعتبار سے ایک ایڈمنسٹریشن کو کمزور کیا گیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نواز شریف صاحب تو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہیں, لہٰذا میں وہ بیٹل تو گھر کے اندر کی تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہ معاملات تو خرابی اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں جا رہا. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے اندر جب ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا تب بھی حکومت کا ریاکشن واز لیوک وارم. ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا, اس کے ریاکشن, اس کا نام پرائم منسٹر صاحب کے منہ پر نہیں آ رہا. یونائٹڈ نیشنز میں گئے, اس کو زیادہ استعمال کرنا, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو استعمال کرنا چاہیے. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ سعودی الائنس جس کے اندر آپ ہیں وہاں پر اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے. دیر از سو مچ جو آپ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کو انٹرنیشنلائز کر کے, آپ کو معلوم ہے جو غزہ میں ہوتا ہے, جو لبنان میں ہو رہا ہے, جو سیریا میں ہو رہا ہے, وہ سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے. گورنمنٹ اس کو استعمال کرے. گورنمنٹ کے پاس کرنے کو بہت ہے. ہم کشمیر کے معاملے میں یونائٹڈ ہیں, مگر اگر گورنمنٹ کوتاہی کرے گی تو ہمارا فرض ہے پوائنٹ آؤٹ. میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں اگر پاکستان کے حوالے سے مختصر بات میں کر رہا ہوں, اگر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے مخالف کوئی بات کی جاتی ہے, کوئی نعرہ لگایا جاتا ہے, کوئی کارروائی کی جاتی ہے, تو ان کی تمام پولیٹیکل فورسز انکلوڈنگ اپوزیشن اور ہر سطح کی جماعت کٹھی ہوتی ہیں. ہماری اپوزیشن کی کم فہمی یہ ہے یا ان کی سیاسی ناقبد اندیشی یہ ہے کہ یہ اپنے سکورز ان حساس معاملات پہ بھی سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے مسائل ہیں, جو پاکستان کی عزت کے مسائل ہیں. یقیناً ہم ان کو بالکل ویلکم کہتے ہیں, اچھی تجاویز دیں, لیکن یہ مخالفت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں وہ جناب ان کی ٹوپی ان سے دوستی. پرائم منسٹر کو سیکیورٹی تھریٹ کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ انہیں کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کو اپنے اسٹرینتھن کرنے کی بجائے آپ سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں, آپ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے بھائی, یہ تو گورنمنٹ کا کام. جی بلوچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں انسسٹ کر رہا ہوں. میں سر ایک منٹ آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ. میں صداقت علی صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت فارن افیئرز میں اتنی ناکام ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر ہیز بیکم اے سیکورٹی تھریٹ بیکاز آف پیناما کمپرومائزز مبینہ طور پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہ دھیرے دھیرے جو ان کا آپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کم سے زیادہ کی طرف. مثال کے طور پہ ایک ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری ہے, ایک ورکنگ باؤنڈری ہے, ایک ہماری لائن آف کنٹرول ہے اور ایک ایکچوئل لائن آف کنٹرول ہوتی ہے. جی جی. انٹرنیشنل باؤنڈری پہ جب کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم وار کہتے ہیں. ورکنگ باؤنڈری پہ جب کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم سیریس پرووکیشن کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا, سیالکوٹ از اے ورکنگ باؤنڈری کیونکہ اس طرف ہماری ایک ڈیزگنیٹڈ پراپر ریکگنائزڈ باؤنڈری ہے اور آبادی ہے, جبکہ اس کے اپوزٹ جموں کا علاقہ ہے جو کہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے. رائٹ. جب نکیال سیکٹر میں یا یہاں پہ وہ کرتے ہیں تو وہ پرووکیٹو ایکشن شارٹ آف وار لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے آگے آپ کی انٹرنیشنل باؤنڈری شروع ہو جائے. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لائن آف کنٹرول سے بڑھ کے ورکنگ باؤنڈری کی طرف آ رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ جس وقت یہ لوگ
انٹرنیشنل باؤنڈری تک ان کی حرکتیں پہنچ جائیں تو ہمیں اس سے پہلے تیاری اور سوچنا پڑے گا حکومتی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ اور فوجی محاذ پہ. جہاں تک فوج کا تعلق ہے وہ اپنا کام بھرپور کر رہی ہے الحمدللہ، اور ان کے پاس تمام کانٹیجنسیز ہر قسم کی تیار ہیں. اور جہاں تک حکومت کا ہے، حکومت کا جس لیول کی رسپانس اس وقت ہمیں چاہیے، جو تھریٹ پرسپشن کا ہمیں اس وقت متقاضی ہیں حالات، ہم وہ تھریٹ کو پرسیو نہیں کر پا رہے. یہ کوئی مودی صاحب یا انڈیا کو اچانک کوئی شوق نہیں چڑھا ہے کہ وہ فائر شروع کر دے. دیر از اے بگر پلان آؤٹ آف اٹ. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان، ایک طریقہ کار، ایک پیٹرن موجود ہے کہ جس کے سے وہ یہ کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی صابر بلوچ صاحب. لیکن ہمیں تو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اس موقع پہ، اور فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے. انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو، اور ہم ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ LSE میں بات. کامران بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھو پاکستان کا ان حالات میں پاکستان کا ہر شخص انڈیویجولی یا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، سب جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں یا ڈاکٹر فضل چودھری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم ڈیفینیٹلی یونائٹڈ ہیں. اس وقت جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے ہمارے ملک میں، وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہی. وہ اٹس اے فیلیور گورنمنٹ، کمپلیٹلی فیلیور گورنمنٹ. اچھا بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اپوزیشن کو سب کو ساتھ ہونا چاہیے. بھائی ان حالات میں گورنمنٹ نے کب کوئی تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ سب کچھ بلا کے اچھا وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بلائے، ان کی رائے لے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لوگوں کی رائے لے. پارلیمنٹ میں ہر شخص انڈیویجولی بات کر رہا ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب نے، جو میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اچھا انہوں نے جو بات کی، یہ کوئی سرکاری یا گورنمنٹ کی پالیسی نہیں تھی، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کا ہر شخص اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پہ بات کرے. یہاں پر حکومت اپوزیشن لوگوں میں کسی کوئی کانسنسس نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسا جو ہے نا بیرون ملک ہمارا کوئی ایسی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ جو 2-3 وفود جو بندیاں جو باہر بھیجے ہیں، یہ ان کو ایک ایک کر کے جو بھیجے ہیں، دیکھیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ بڑے پروٹوکول کانشیس ہوتے ہیں. اچھا ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے وہاں پہ، ان کی بات کو کون سنے گا؟ یہ کس سے ملیں گے؟ کون سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ملیں گے؟ کوئی رشین پریزیڈنٹ سے ملا ہے، کوئی امریکن پریزیڈنٹ سے ملا، کوئی برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملا. یہ جا کے بیچارے اپنا جو ایک پلیجر ٹرپ لگا کے واپس آ گئے اور کہا کہ جی کہ ہم چلتے ہیں. یہ اس طرح یہ پالیسی اس طرح چلتی ہیں، فارن پالیسیاں اسی طرح چلائی جاتی ہیں. اس طرح کی یہ حکومت ہے. یہ تو پاکستان کا جو نا میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اگر ان کے ہاتھ میں رہا تو رائٹ. الوی صاحب وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. آپ کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس وقت قوم کو؟ جناب علی، حکومت کو ضرورت ہے. میں دیکھیے بالکل غلط الزام ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کشمیر پالیسی پر اور ہندوستان کے معاملات میں اور ویسی انٹرنیشنل انٹرسٹ میں ہم سب ایک ہیں. یہ اگر میں حکومت کی نااہلی کو کرٹیسائز کروں تو یہ کہا جائے گا میں پاکستان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں. بالکل غلط بات ہے. یعنی پچھلی مرتبہ جب کشمیر کا معاملہ ہوا تو بہت سارے پروگرامز پر گیا، بڑی احتیاط سے میں نے بات کی، بڑے اچھے مشورے میں نے دیے. مثال کے طور پر جب یہ واشنگٹن گئے تھے، میں سیکیورٹی تھریٹ تو میں کہہ ہی رہا ہوں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ریاکشن جب اتنے پور ہوں گے، جب ان کی اپنی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زور ہوگی پاناما کے حوالے سے، تو پاکستان کی سیکیورٹی انڈر تھریٹ اس وجہ سے ہے. تو لہٰذا آپ اس بات کو چھوڑیں، میں اس بات سے اور آگے جاتا ہوں. میں تو یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ امریکہ گئے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، تب میں نے کہا تھا کہ مودی صاحب نے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں 20,000 انڈینز کو بلا کر اپنی پالیسی پیش کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں 10,000 پاکستانیوں کو بلائیں، کشمیریوں کو بلائیں، ریز دا نیوز لیول ان دا ورلڈ. تو اس میں جب کشمیر کے اندر یہ لوگ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، گولیاں چھرے کھا رہے تھے، اور ہندوستان مسلسل یہ حرکتیں کر رہا تھا،
तब गवर्नमेंट रिएक्शन वाज टू स्लो। जैसे वो कहते हैं ना कि रनर अपने बेस से देर से निकलेगा तो वो हार जाता है रेस। अब भी मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी थ्रेट है, लिमिटेड वॉर की तरफ हिंदुस्तान हमको घसीट रहा है, बहुत बड़ी थ्रेट को, उसका थ्रेट परसेप्शन इनका कमजोर है, दे आर स्टिल गोइंग स्लो। परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, वहां नवाज शरीफ साहब खुद फोन करें, अपने एमिसरीज को भेजें, इंपॉर्टेंट एमिसरीज, ये नहीं कि एमएनएस को भेजें। एमएनएस के हवाले से मैं आपसे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की पोजीशन पीआर तो कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट की पोजीशन जिस तरह से वहां पर प्रेजेंट करनी है वो नहीं कर पाएंगे। ये आपका पॉइंट में समझ आ गया, दिखा सकता हूं जो एमएनएस गए उन्होंने क्या किया। सर मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। तारिक फैसल चौधरी साहब, ये कह ये रहे हैं अलवी साहब कि जब आपके ऊपर करप्शन के तहत बड़े बड़े इल्जामात और मुकदमे चल रहे होंगे तो आप तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मुल्क की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप। देखें, गुजारिश है जी कि डॉक्टर साहब बात कह कुछ और रहे हैं और इसकी जो इंटरप्रिटेशन और तशरीह है वो बिल्कुल उसके बरक्स कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मैं हुकूमत की नाअहली के हवाले से बात करके ये बात कह रहा हूँ और इसे ये ना समझा जाए कि हमको इंडिया की मदद कर रहे हैं। मैं आपकी बात को सही समझता हूँ कि हमारे अंदर कोई नाअहली है, उसकी ज़रूर निशानदेही करें, लेकिन आप लफ्ज़ नाअहली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनाब पिछले भी अभी आपने गुफ्तगू की कि मियाँ नवाज शरीफ के उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई ताल्लुक़ हैं, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर की करप्शन अगर साबित हो गई और अदालत उज़्मा, जिसका आप बड़े ललकार के और बड़े जोश व जज्बे से ये बात कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, कमीशन फैसला करे, वहाँ पे केस है। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जब केस अंडर ट्रायल हो तो उससे पहले ही आप फैसला कर दें। या तो वो फैसला करके बैठे हुए हैं कि करप्शन हो गई है, अगर फैसला करके बैठे हुए हैं तो केस करने की क्या ज़रूरत थी। अगर केस किया तो थोड़ा सा तामुल पैदा करें, सब्र पैदा करें। इससे पहले इससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आप लोगों ने कहा कि धांधली हो गई, हमारे मैंडेट चोरी हो गया, वहाँ से भी आपको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बयानात गलत हैं, आपके इल्ज़ामात गलत हैं, ना आपका मैंडेट चोरी हुआ है, ना मुनज़्ज़म धांधली हुई है। हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, यकीनन यहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध पानी का पानी होगा और हम सुरखरू होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई करप्शन नहीं की। फिर ये जो आप और आपके ये साथी रोज़ बैठ के बातें करते हैं तो फिर मुनासिब होगा कि आप इस पर माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने का तो खैर आपको सलीका ही नहीं है, अभी बात है ही नहीं। इसलिए मेरा नहीं है, नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप इन बातों को सामने रख के आप प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, आप बिल वास्ता इंडिया की मदद कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को कमजोर कर रहे हैं और आप झूठे इल्जामात लगा के प्राइम मिनिस्टर पे आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं बात कोई तारिक साहब का पॉइंट आ गया, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं आप अपने घर को कमजोर कर रहे हैं मुझे वजाहत करने दें, इल्जामात की बुनियाद पे क्योंकि मुझे वजाहत करने दें इस बात की। बार-बार करप्शन की बात मैंने कहा जब करप्शन साबित होगी उसके बाद आप बात करें, अगर नहीं साबित होगी उससे पहले आप क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म करप्ट है। प्रोड्यूसर साहब, आप क्यों उससे पहले कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म करप्ट है? किसकी मदद कर रहे हैं आप? अलवी साहब मुझे सादे सवाल का जवाब दे दें। यार ये रिपीट किए जा रहे हैं, ये 10 मरतबा एक ही बात कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर पनामा पर बहस करनी है हिंदुस्तान से हटकर तो मैं करने को तैयार हूं। एक झूठ का पुलंदा है, इस झूठ का पुलंदा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। मैंने तो ये बात कही थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो कि हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला मौजूद है, इनके ऊपर पनामा के हवाले से एक कवर अप का इल्ज़ाम मौजूद है, कुछ सबूत वहां मौजूद हैं, शवाहिद वहां मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी एफिकेसी दुनिया में कम हुई है। अच्छा, और मैं साथ साथ मशवरा दे रहा हूं कि कम से कम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करो। मैं पनामा के एतबार से तो आपको बता दूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग होने वाला है, क्योंकि ये सारा कवर अप के क्या हुआ वो एक कतरी लेटर के ऊपर बेस्ड है। जो कतरी लेटर ये कहता है कि जी ये सारा पैसा मैंने अपने पास रखा था और जनाब पोते के हवाले मैंने जायदाद कर दी है। ये कोई ट्रेल होता है मनी लॉन्ड्रिंग के एतबार से? किसी चीज का कोई ट्रेल नहीं है, कोई रसीदें नहीं है। जी मुझे दे दिया था उन्होंने और वो भी मैंने सुना है अपने भाई से कि ये हुआ था और उसके बाद मैंने उसका ये किया और ये किया और किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो पनामा पर तो मत आए, क्योंकि पनामा तो बड़ा क्लियर है। ये कतरी जो सारा ढकोसला है ये झूठ पर मबनी है, कोई ट्रेल नहीं इसका। मगर आप कश्मीर पर आइए, हिंदुस्तान पर आइए, हिंदुस्तान पर आ जाइए, हिंदुस्तान पर आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट करेगी। इंडिया पर आ जाए,
انڈیا پر آ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انیفیشنسی ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ دنیا کی خبر ہے کہ پرائم منسٹر, بریک کے بعد آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, آپ بریک لے لیجیے. جی بریک لیتے ہیں جی ایک. صداقت علی صاحب, یہ بتائیے بینگ اے ڈیفنس اینالسٹ کہ کیا پیناما کا جو کیس ہے اتنا بڑا ہے یا اتنا کروشل ہے کہ اس سے ہماری سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ پاناما کا تعلق جو ہے وہ کرپشن سے تو ضرور ہو سکتا ہے یا کسی اور اس سے, لیکن اس کا قومی سلامتی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. قومی سلامتی کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا 80,000 مسلمانوں کو مار چکا ہے, 40,000 وہ خود مانتا ہے, اور وہ اب آگے بڑھ رہا ہے. اب ہم بجائے اس کے کہ اس کی راستے میں دیوار بنائیں اور اس سے ہم فائٹ بیک کریں, ہم الجھ کے رہ گئے ہیں اپنے ملک کی ان مسائل میں. اور مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی ایک ایسی پارٹ آف بگر پلان ہے کہ اس وقت فوج کو محاذ پہ لگا دیا جائے, قوم کو آپس میں لڑا دیا جائے, جبکہ یہ بہت کروشل مومنٹ ہے اس وقت پاکستان کی. سر یہ پوائنٹ آپ کا آگے بڑا آگے چلنا پاکستان کی بالکل ٹھیک, یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. الوی صاحب وہ ایگری نہیں کر رہے آپ سے. کامران صاحب, جی بلوچ بھائی پہلے آپ بولیں. کامران صاحب آپ میری گزارش سنیں. پہلے بلوچ بھائی بولیں پھر الوی صاحب آتا ہوں بس پلیز. جی بلوچ جی کامران صاحب دیکھیں نا, آپ ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں اس وقت, آپ جو پوچھ رہے ہیں, آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں کہ قومی سلامتی جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. اچھا, نیشنل سیکیورٹی اس کی پرائرٹی نہیں ہے. جی ہاں, یہ ایک اسٹریٹجک جو ہے نا ان کے درمیان, مودی کے اور نواز شریف کے درمیان ایک اسٹریٹجک کمپرومائز ہے ان کے درمیان. یہ جو ہے نا بہت سارے ایشوز پہ وہ ایک ہیں. جی ہاں. اچھا, اب یہ بات صرف جو ہے نا وہ اکانومی کی کرتے ہیں کہ جی کہ اکانومی کو یہ کرنا ہے, اکانومی کو وہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, سب دوں سے. لیکن یہ دیر از اے سیکریٹ, ایک قسم کی میں عرض کر لوں آپ کو, ایک سیکریٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیفینیٹلی ہے بٹوین پرائم منسٹر آف انڈیا. سر یہ بڑی آپ نے ایلیگیشن سیریس لگا دی ہے. میں اسی پہ پہلے جواب لوں گا پھر آؤں گا آپ کے پاس. ایلیگیشن یہ میری انسر جی, میں ایک جملے میں بات ختم کر دوں. میں کہتا ہوں کہ جناب دیکھو, اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, بلاول بھٹو صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, اچھا عمران خان صاحب ہیں, دوسرے ہمارے بڑے بڑے لیڈران ہیں یہاں پہ. ان حالات میں جب پاکستان یعنی کہ تو کسی کو کوئی کنسلٹ کیا گیا, کسی کو بلایا گیا, ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. زرداری صاحب کو بھی بلا لیں, صابر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ویلڈ پوائنٹ بلا لیں, یہاں پہ ان سے رائے لیں, ایک نیشنل کنسنسس پیدا کریں. بالکل ٹھیک. الوی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے پیناما کو لے کے, تاکہ پھر جاؤں میں طارق صاحب کے پاس. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پیناما جیسی ایلیگیشنز اور دنیا میں سارے اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دا پرائم منسٹر, اگر یہ میں کہوں کہ پرائم منسٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ریپوٹیشن پر, ان کی کریڈیبلٹی پر اور ان کا اثر رسوخ ساری دنیا میں, تو میں جھوٹ بول رہا ہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ایلیگیشنز کی وجہ سے کریڈیبلٹی پاکستان کی اور ان کے اوپر اثر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ گھوم پھر کر جب بھی ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم سی پیک کے خلاف ہیں, ہم جمہوریت کے خلاف ہیں, ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے خلاف ہیں, ہم ساری معیشت کے خلاف ہیں, ہم پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہیں. یہ الزامات لگانا چھوڑ دیں. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس بات کو بیچ میں لاتا ہوں تو جو سیکیورٹی لیک کا معاملہ تھا وہ ایک ڈیلیبریٹ لیک کیا گیا, جس کی عکاسی فورن انڈیا نے کی, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہی بیان دیا جو ہمیشہ سے وہ الزامات لگاتے آ رہے تھے. یہ بات یہاں سے نکلی. تو میں جب سیکیورٹی رسک کی بات کرتا ہوں تو ان وجوہات سے کرتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے سٹیٹس کو اور اپنے مقصد کو کمزور کرنے کے اعتبار سے کرسی پر جمے رہنے کے لیے
فوج کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، وہ ہم نے نہیں کی۔ اب آ جائیے اس بات پر، کیونکہ آپ کا اصل موضوع تھا کشمیر، یہ جو ایل او سی کے اوپر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جس طرح سے آرمز پرچیزز کر رہا ہے، ہندوستان نے جس طرح سے انٹرنیشنل دہشت گردی کے پردے میں کشمیر کو دبا کر رکھ دیا 10 سال سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے کے اعتبار سے ہندوستان کی بیلیجرنس بڑھ جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے، وہ میں نے بتائے ہیں، اس کے اوپر فوراً عمل کریں۔ آپ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ جو نا ٹوپی ڈرامہ نہ کریں آپ۔ یہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ایک پیکٹ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر یہ نوئنگ اٹ کے بھی کہ سپریم کورٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اچھا نوئنگ اٹ کے آپ کو الیکشن کمیشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو آپ وہاں کیوں گئے سپریم کورٹ؟ چلے الوی صاحب سے پوچھ لیں گے، پہلے طارق فضل چودھری صاحب کو جاؤں گا میں۔ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ سے لوں گا رسپانس۔ طارق فضل صاحب، آپ کو دونوں اپوزیشن پارٹیز جو ہیں سیکورٹی تھریٹ کہہ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سیکرٹ پیکٹ ہے مودی کے ساتھ، کوئی کہہ رہا ہے، عجیب سی بات ہے یار۔ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟ دیکھیے گزارش یہ ہے جی کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ابھی بلوغت تک پہنچنے کے لیے شاید تھوڑا اور ٹائم چاہیے۔ جن ممالک میں جمہوریت کے اندر میچورٹی ہے اور جو اپنے ملک کے ساتھ واقعی دل سے محبت کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی انٹرنل لڑائیاں انٹرنل رہنے دیتی ہیں، وہ اپنی جو ہم کہتے ہیں ٹو واش دی ڈرٹی لینن، وہ اپنے گندے کپڑے جا کے بین الاقوامی منڈیوں میں نہیں دھوتی ہوتی اور وہاں اپنے ملک کی عزت اور وقار کا خیال کرتی ہیں۔ نہیں، ملک میں پروگرام آپ کا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کامران صاحب۔ آپ کا ملک کوئی صرف پاکستان میں محدود نہیں ہے، آپ کا ملک، آپ کا پروگرام جو ہے، نہیں میں یار جواب دیں فورن پالیسی کے اوپر، فورن پالیسی پر جواب دیں۔ کشمیر کے حوالے سے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے یہ بات رکھیں، کشمیر کے حوالے سے یہ بات کریں کہ کرنا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کشمیر کے حوالے سے یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے، حکومت کیا کرے۔ میں صرف آپ کو لیکن یہ ہر دفعہ ہر پروگرام میں ہر سیگمنٹ میں آپ کشمیر سے بات شروع کرتے ہیں، کبھی سیکیورٹی رسک پہ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کسی اور بات پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کریں تو صحیح نا، حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے یار، کے ساتھ معاملات ہیں، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب آپ اس بات کو بتائیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ شرک کر رہے ہیں، جی میں آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ اصل چیز کا جواب دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو انڈین جمہوریت ہے اس کا جواب دیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ ان کی کتنی چوکیوں کو تباہ کیا گیا، وہ ساری کی ساری سفارتی لیول پہ کہہ رہے ہیں، وہ تو فوج نے کر دیا۔ اور اس وقت میں ایک بریک لوں گا جی، فوج پاکستان کی فوج ہے نا، آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے فوج کو کرائے پہ ہم نے منگوائی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے نہیں، لیکن آج کے پروگرام کا دورانیہ کچھ تھوڑا کم ہو گیا، نواز شریف صاحب کی سپیچ بھی آگئی تھی، صداقت صاحب آپ کو میں مزید ٹائم دیتا، دوسروں کو بھی دیتا، لیکن وقت کا دورانیہ ختم ہو گیا پروگرام کا دورانیہ۔ نیکسٹ ویک تک لیے بھی اجازت دیجیے گا۔